نکاح کروا دیجیے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین مسجد نبوی میں آپ خطبہ دے رہے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے آپ نے اعلان کیا کون ہے جو ان سے نکاح کرے گا؟ ایک صحابی نوجوان کھڑے ہوئے لیکن وہ غریب تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو، تمہارے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے؟ کچھ ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ موجود نہیں ہے۔ ہم سب کے نبی رحمت للعالمین فرمانے لگے گھر جاؤ، گھر میں کچھ موجود ہوگا سامان وہ لے کر کے چلے آؤ تاکہ ان کو دین مہر کے شکل میں تو دینا ہے۔ وہ اپنے گھر گئے، گھر میں کوئی سامان نہیں ملا، پھر واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی سامان موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر میں سامان موجود نہیں ہے لیکن میں نیا تہبند پہنا ہوا ہوں، یہ بڑی ہے، میں اس کو پھاڑ کے 2 ٹکڑا کر لیتا ہوں، 1 ٹکڑا میں اپنے فیملی کو دے دوں گا، اپنے اہلیہ کو دے دوں گا۔ اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے نہیں، اس کو 2 ٹکڑا کرو گے یہ تمہارے لیے بھی چھوٹا ہو جائے گا، ان کے لیے بھی چھوٹا ہو جائے گا، اس کو 2 ٹکڑا مت کرو۔ آگے کیا فرماتے ہیں ہم سب کے نبی رحمت اللہ علیہ کہ قرآن کی کچھ آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ قرآن سیکھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں ہم سیکھے ہیں، بہت سارے آیت ہمیں یاد ہے، بہت ساری سورتیں یاد ہیں۔ ہم سب کے نبی رحمت للعالمین نے اس عورت سے ان کا نکاح کر دیا اور کہنے لگے کہ جو سورتیں تمہیں یاد ہیں ان کو یاد کرا دو، یہی تمہارے لیے دین مہر ہے، یہی تمہارے لیے دین مہر ہے۔ تو قرآن بڑی دولت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، دنیا کے دولت سے 1000 گنا زیادہ اس کے سینے میں موجود ہے، وہ دنیا میں امیر مالدار ہے، وہ اللہ کی نظر، دنیا والے کی نظر میں اگرچہ وہ غریب ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ غریب نہیں ہے۔ اس لیے ہر مومن، ہر مسلمان کے سینے میں قرآن ہو، کم سے کم زیادہ نہیں تو 10 سورت تو ہو، جو چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں، تاکہ آپ رمضان المبارک کے موقع پر اگر آپ سورت تراویح پڑھنا چاہیں تو اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا فرض نماز چھوٹ گئی تو آپ آرام سے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں یاد ہوگا تبھی تو ہم نماز ادا کریں گے۔ قرآن نماز میں پڑھنا فرض ہے، بغیر قرآن کی نماز آپ کی مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کے اندر 6 فرض ہیں جس میں سے قرآن پڑھنا بھی فرض ہے، اس کے بغیر نماز آپ کی مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، اگر ہماری نماز امام کے پیچھے اگر ہم نہیں پڑھ پائے، نماز چھوٹ گئی تو اس نماز کو ہم ادا کریں گے، قرآن پڑھیں گے تبھی تو ہماری مکمل ہوگی۔ اس لیے قرآن سیکھیں، قرآن کو سینے میں اتاریں اور آیت الکرسی کو ضرور یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیت الکرسی کو بہت فضیلت فرمائی ہے، آئیے اس کو سن لیتے ہیں ہم تمام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ نے فرمایا اللہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات ہر سے علیحدہ اور الگ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام کا ذکر فرمایا، اللہ لا الہ، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کی۔ نہیں، پہلے اپنے دل کے اندر یہ یاد کر لو، نہیں ہے کوئی معبود، ایک اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 2701 جگہ پر اپنی ذاتی نام کا ذکر فرمائے، اللہ کا نام آیا ہے 2701۔ اور ذاتی نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، اس لیے کلمہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام رکھا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اپنے صفاتی نام بھی اللہ تعالیٰ شریک کر سکتے تھے، لیکن ذاتی نام اس لیے کلمہ کے اندر داخل فرمائے کہ ہمارے بندے جب ہمارے اوپر ایمان لائیں گے، کلمہ پڑھیں گے، تو ہماری ذاتی نام سے ان کو محبت ہوگی، گویا کہ ہم سے وہ محبت کرنے والا ہے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم کے معنی دیکھیے. حی کے معنی آتے ہیں زندہ. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. مثال یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ ہم بھی تو زندہ ہیں، لیکن ہم تمام کو زندگی انہوں نے عطا فرمایا ہے اور ہماری زندگی محدود ہے. کیا ہے؟ محدود ہے. جب چاہے اس میں وہ بریک لگا سکتے ہیں، یہ زندگی کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. وہ لامحدود ہے اور صرف ہمیں ہی نہیں دنیا کے اندر عطا فرمائے، سارے کائنات کو زندہ کیا انہوں نے، سارے کائنات کو پیدا کیا انہوں نے، اور سارے کائنات کو وہ چلا رہے ہیں. سارے کائنات پر ان کی نظر ہے، نگاہ ہے. ہم تمام تو اپنی زندگی کے بارے میں صحیح سے نہیں جانتے. اپنے جسم میں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں عطا فرمایا اس کو ہم خود نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایسا حی ہے کہ ہر چیز کو ایک وقت میں وہ دیکھ سکتا ہے. اب ان کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. اندھیرا میں ہم اپنے جسم کو بھی نہیں دیکھ سکتے. اتنے ہم کمزور ہیں کہ آنکھ اندھیرا میں بھی کام نہیں کرتا ہے، کام نہیں کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے. وہ زمین کے نیچے جتنے بھی مخلوق ہیں ان کو وہی نگاہ سے دیکھ رہا ہے جس طریقہ سے سورج کی روشنی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں. پتھر کے اندر ایک کیڑا، علماء فرماتے ہیں